السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میں اپنے بھائیوں کے لیے موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ترتیب وار انشاءاللہ کچھ دن اسی موضوع پر بات ہوگی، جنازہ کے تعلق سے۔ جنازہ ہر شخص کے یہاں کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی انتقال ہوتا ہے، اور اگر گھر میں نہیں ہے تو دوست احباب کے یہاں، پڑوسی، محلے میں رہنے والے۔ تو میں نے آج سے جنازہ کے تعلق سے جو غفلتیں پائی جاتی ہے یا اس میں نظر انداز کیا جاتا ہے، اس تعلق سے میں نے سوچا کہ آج سے اس کو بیان کرنا شروع کر دوں۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی علم حاصل کریں اور اپنے بھائیوں تک اس کو پہنچائیں، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کو علم ہو گیا، اب بھائی کو علم نہیں ہے، پڑوسی کو نہیں ہے، دوست کے یہاں نہیں ہے، تو اب آپ علم کے مطابق ان کو اچھے انداز میں مشورہ دیں کہ شریعت میں یہ ہے، ایسے کرو، نفع ہوگا۔ کیوں؟ ہم زندگی گزاریں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ جب اس طریقے پر گزاریں گے تو دنیا میں بھی نفع ہوگا اور آخرت میں بھی نفع ہوگا۔ پھر ان کی باتوں کو لے کر چلیں گے، شریعت پر عمل کر کے چلیں گے، تو جس کے تعلق سے باتیں بتائی جا رہی ہے یعنی میت کے تعلق سے ان کو بھی نفع ہوگا۔ تو سب سے پہلی غفلت کیا ہے؟ اگر کسی کے یہاں میت ہو جائے تو جتنا جلدی ہو سکے دفن کا انتظام کرے۔ اس میں غفلت پائی جاتی ہے۔ 24 گھنٹہ 48 گھنٹہ میت کو رکھا گیا ہے، اور اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ سب سے بڑا حکمت یہ ہے کہ میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب مرنے کے بعد ہم اپنی ذات سے میت کو تکلیف دینا چاہیں گے؟ نہیں چاہیں گے، لہٰذا جتنا جلدی ہو سکے اس کو دفن کا انتظام کیا جائے۔ آگے لکھتے ہیں احکام میت میں حکیم اختر صاحب کہ حتیٰ کہ اگر جمعرات کی شام یعنی جمعہ کی رات میں بھی انتقال ہو جائے تو جمعہ کی نماز کا انتظار نہ کرے، صرف اس نیت سے کہ جمعہ میں بہت بھیڑ ہوتی ہے اس وقت جنازہ پڑھی جائے گی۔ فرمایا نہیں، جتنا جلدی ہو سکے جنازہ پڑھ کر کے دفن کر دیا جائے، جمعہ کا انتظار نہیں کیا جائے۔ ذرا اندازہ لگائیے کتنی بڑی بات حضرت نے فرمایا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے اب باہر میں جو حضرات رہتے ہیں ان کو سمجھایا جائے، بتایا جائے انتقال ہو گیا ہے، آپ کے آنے میں 1 دن لگے گا، اور میت کو دیر تک رکھیں گے تو میت کو تکلیف ہوگی، اس لیے اس کو دفن کر دیتے ہیں۔ اور ان کو یہ سمجھایا جائے جو آنے میں خرچ ہے 5,000 10,000 روپے، میت کو کیا چاہیے مرنے کے بعد؟ ایصال ثواب۔ اسی 10,000 روپے کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیجئے۔ مسجد میں جا کر دیکھیے کس چیز کی ضرورت ہے، مدرسے میں جائیے، ذمہ دار سے مل کر بتائیے کہ کس چیز کی ضرورت ہے، آپ وہ یوز کر دیجئے، یا کوئی ایسی چیز بنا دیجئے جو عامت المسلمین کو نفع ہو۔ ان تمام چیزوں میں خرچ کریں، چہ جائے کہ 20,000 اور 50,000 روپے خرچ کر کے تشریف لا رہے۔ یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات، میت جو مرنے والا وصیت کیا ہے کہ فلاں شخص نماز جنازہ پڑھائے گا، فرمایا کہ یہ وصیت شرعاً قبول نہیں ہے۔ گھر والے کو کیا چاہیے؟ بضد نہ ہو کہ وہی جنازہ پڑھائے گا کیونکہ مرنے والے نے کہا ہے۔ کیوں؟ شریعت میں یہ وصیت قبول نہیں ہے، اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ علماء نے جنازہ کے پڑھانے کے مسائل لکھے ہیں کہ جنازہ کون پڑھائے؟ جو حاکم وقت ہو، لیکن وہ تو یہاں نہیں ہے، تو کیا فرمایا؟ اس کے بعد نمبر ہے شہر قاضی جو ہے، جیسے ہمارے یہاں شہر قاضی ہیں، اور اگر وہ بھی نہ ہو تو امام۔ اب امام کے لیے ہے کہ امام اور مرنے والے کے خاندان میں، قریبی خاندان میں کوئی اگر ایسا ہے جو جنازہ پڑھا سکتا ہے
تو حق یہ ہے کہ وہ پڑھائے، لیکن ان کو فرمایا کہ تم دیکھ لو تم تقوی میں زیادہ ہو یا امام تقوی میں زیادہ ہے۔ اگر امام تقوی میں زیادہ ہے تو ان کو چاہیے کہ بولے کہ امام صاحب آپ پڑھا دیجیے۔ یہ ترتیب ہے۔ تیسری بات، نماز جنازہ کا کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ جسے کہتے ہیں نا کہ عصر کی بعد، مغرب کے بعد، فرمایا عصر کے بعد بھی جنازہ پڑھیں گے، اور فجر کے بعد بھی اگر جنازہ تیار ہے تو جنازہ پڑھیں گے۔ ہاں، عین طلوع کے وقت اور عین غروب کے وقت جنازہ نہیں پڑھیں گے، بقیہ کسی بھی وقت جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 3 باتیں تھیں، آپ خود بھی سنیں اور اپنے بھائیوں تک اس کو بھیجیں، اور سن کر آپ کے آس پڑوس معاشرے میں، رشتہ دار میں اگر کہیں اس تعلق سے بحث و مباحثہ ہو، غفلت میں پڑے ہوئے ہوں، ان کو بتائیے اچھے انداز میں۔ بقیہ انشاءاللہ کل آپ کے لیے مختصر سے مختصر وقت میں قیمتی باتیں میں لاتا ہوں۔ آپ حضرات کی ذمہ داری ہے، علم سیکھیے، نفع ہوگا خود بھی اور انشاءاللہ معاشرے میں بھی تبدیلی آئے گی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق دے۔